السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی جی، ارے سنجے کو چلے گئے تھے صاحب، سنجے کو چلے گئے تھے، فون نہیں کر رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کا کرم ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا محمد اسلم راہی۔ محمد اسلم راہی، کیا آپ وہ شاعری کرتے ہیں؟ نہیں نہیں صاحب، ہم شاعر تو نہیں ہیں۔ اچھا، ویسے ہی راہی تخلص؟ وہ باپ دادے تھے ہمارے، اچھا 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 وہ شاعر تھے، اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اس سلسلے سے وہ راہی لقب چلا آ رہا ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ اپنا کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ تو ہماری کون کون سی ویڈیو سنی آپ نے؟ ہاں ویڈیو سنی صاحب، آپ ایک ہمیں سمجھدار سے انسان نظر آئے، اچھا، تو ہمیں لگا کہ ہماری کچھ وہ جو کشمکش والے مسئلے ہیں تو آپ سے کچھ اصلاح ہو سکتی ہے، ایسا لگا مجھے۔ اللہ کرم فرمائے گا، اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ بے شک بے شک، اللہ جس کو چاہے کام پر مقرر فرما دے، دین کے کام پر۔ جی دیکھو صاحب، گمراہ کرنے والے بہت ہیں اس زمانے میں، ہیں؟ آپ دیکھیں گے وہ تو عقل ہی کام نہیں کرتی نا صاحب آج کل۔ ایک ادھر گھسیٹ رہا ہے، ایک ادھر گھسیٹ رہا ہے۔ ارے اللہ رسول کی طرف بلاؤ نا لوگوں کو۔ اللہ رسول کی طرف بلانے کو تو دعوت تو سب اللہ ہی رسول کی طرف بلانے کا کرتے ہیں، ہاں ہاں، مگر چلتے ہوئے اپنے حساب سے ہیں۔ مطلب جو ان کے مطلب بڑے کہنا چاہیے، جیسے تبلیغ جماعت کے لفظوں میں ہاں ہاں ہاں، بالکل مانیں گے بڑوں ہی کی۔ بالکل بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہو، وہی حالت ہے آج کی۔ بھائی ان سے اپن کو بالکل نہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم دوسرے مذہب کی بات اللہ ہی رسول کی کر رہے ہیں۔ سب اللہ رسول کرتے ہیں، کرتے اپنے مطلب کی اللہ رسول کا نام لے کے اپنا مطلب حل کرتے ہیں۔ میں گیا صاحب عمرہ کرنے جی رمضان میں، ہاں، تو میں نے ہندوستانیوں پاکستانیوں کے بریلوی حضرات کے لوگوں کو اس حال میں دیکھا ہاں، کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے امام کی۔ بتاؤ۔ ان کے ساتھ میں ایک گروپ تھا اپنا مہاراشٹر کا، تو وہ اپنے حافظ بھی ساتھ میں لے کے آئے تھے۔ اچھا، نماز جماعت سے پڑھتے نہیں تھے مردود لوگ؟ ہاں ہاں، مسجد مطلب پورے میں نے کہا تم سمندر میں آ کے پیاسے لوٹ رہے ہو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ دین چلا مکے اور مدینے سے، اور تم بریلوی اور دیوبند میں پھنسے ہو، واپس لوٹ کے ہندوستان میں پھر بریلی بن جانا، یہاں تو مسلمان بن جاؤ بھائی۔ کیا بات کہہ دی، بہت اونچے درجے کی بات کہہ دی۔ یہاں کے تو ایک ہو جاؤ، سب پوری دنیا کے لوگ ایک ہوتے ہیں وہاں کے۔ ہاں یہاں پہ کیا لینا ہم نے کہ اب امام مکہ جو نماز پڑھا رہا ہے، لاکھوں آدمی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اپن سے اللہ تعالیٰ تھوڑی کچھ پوچھے گا کہ بھائی اس کے عقائد کیا تھے، وہ اپنی قبر کا جواب دے گا، اپن اپنی قبر دیں گے یار۔ اچھا، خالی لاکھوں ہی نہیں پڑھ رہے صاحب، ایک خاص بات بتاؤں میں آپ کو۔ جی جتنی ساگر میں مسلمانوں کی آبادی ہوگی نا، ہاں 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 اتنی آبادی کے برابر تو دنیا کے عالم نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے۔ ہاں ہاں، اب نہیں تو میں نے ایک سمپل کوشچن کرا صاحب کہ ان کی قبر کا سوال کا جواب وہ دیں گے، اپن کو تھوڑی کچھ پوچھا جائے گا کہ امام کعبہ کا تم نے ایمان چیک کرا کہ نہیں کرا، پھر نماز پڑھی۔ صحیح بات ہے، بالکل بالکل، یہ تو اللہ تعالیٰ کے علموں میں ہے کس کا ایمان کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپن سے پوچھے گا تم نے جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ مگر یہ بریلوی تو خود ہی عالم الغیب بن جاتے ہیں۔ تو ہم مطلب تو میں نے ان کو اس حال میں دیکھا، پھر ادھر مطلب جو اپنی تبلیغ جماعت ہے ہاں، یہ سننا نہیں چاہتی، یہ کہتی نہیں جو بڑوں نے فرما دیا وہ فائنل ہے۔ بتاؤ اب کیا ہوگا اس امت کا؟ ہاں، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے امت کے آج کے لوگوں نے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، اللہ نے ٹکڑوں میں بٹنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تفرقوا، آپس میں تفرق مت کرو۔ یعنی اس اسلام کا نظام اجتماعیت سے ہی چل سکتا ہے، سب مل کر جمع ہو کر ہی کام کر سکتے ہیں۔ اچھا صاحب، جو 72 فرقوں والی حدیث ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے اور بہت علم کی ضرورت ہے۔ آسان مطلب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، جی تو آپ بھی اس سے کہہ سکتے ہیں جو کہتا ہے، جیسے اکثر لوگ بریلوی لوگ یہ حدیث زیادہ پڑھتے ہیں
کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے. بالکل. کہ نہیں تو بریلوی سے کہنا ہاں یار وہ تو حدیث ہے اور ہم بھی مانتے ہیں. کہنا یہ حدیث تم پڑھ رہا ہو نا، کہنا یہی حدیث جب شیعہ پڑھے گا تو اس کا کیا مطلب بتائے گا وہ. جیسے یہی حدیث اگر شیعہ پڑھے گا تو وہ کیا کہے گا. ہاں تو وہ یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہر مسئلہ کہتی وہ میں ہی حق پہ ہوں. اب شیعہ پڑھے گا یہ کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے ہم جنتی تم جہنمی، یہی حدیث اہل حدیث پڑھے گا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے ہم جنتی. یہی حدیث قادیانی پڑھے گا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے ہم جنتی. یہی دیوبندی پڑھے گا، یہی بریلوی پڑھے گا، یہی شیعہ پڑھے گا. تو کون اپنے آپ کو جہنمی مانے گا. وہ تو حدیث صحیح ہے، حضور کا فرمان ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب سمجھنا آسان نہیں ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا. نہیں، اس کے اٹیچ میں اگر اپن غدیر خم کی حدیث رکھتے ہیں، غدیر خم، ہاں، وَكُنْتُمْ مولا وَعَلِيٌّ مولا، ہاں، من کنت مولا ہو فہد علی مولا فہد علی مولا، میرا جگری یار علی. تو پھر اپن اس طرف نہیں چلے جاتے کہ جب اللہ کے رسول نے اپن کو، مطلب میں جہاں الجھ رہا ہوں میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اب یہاں سنیوں کو تو الگ کر دیں، اپن الجھ کہاں رہے ہیں. مین وہاں جا کے کہ جب اللہ کے رسول نے آخری خطبے میں یہ فرمایا کہ میں اپنے پیچھے کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے پکڑے رہنا اور میرے اہل بیت سے محبت رکھنا. ہاں بے شک. تو اب اگر اپن آخری خطبے پہ دیکھیں تو وہاں پہ حضرت علی کے حق میں آپ نے وہ کر دی. مطلب میرا بات کرنے کا زیادہ اردو نہیں ہے، اس لیے میں نہیں، وہ اردو کا فرمان ہے. دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ قرآن ایک میری عطرت یعنی اہل بیت. ہاں، اہل بیت. تو اب اپن یہاں سے جہاں ہم الجھ رہے ہیں، دیوبند قدیانی ودیانیوں سے تو سلستے آ گئے اس رستے پہ کہ یہاں الجھن پیدا ہو گئی. یہاں الجھن پیدا ہو گئی کہ پھر یہ 4 امام تو اہل بیت کے امام تو اپنے وہاں پہ ہیں شیعوں کے پاس، وہ تو 12 ہیں. ہاں 12 ہیں. وہ پھر اگر اپن شیعوں کے عقائد پہ چلتے ہیں کہ چلو صاحب یہ صحیح ہے، تو وہاں پھر وہ صحابہ کرام، مطلب وہ جو ٹاپ کے اپنے علماء، اپنے صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر یہ ان کے بارے میں ان کے خیالات غلط ہیں. بہت خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن اپن کو تو 12 بھی امام ماننا ہے، 4 بھی ماننا ہے. یہی اعتدال والا رستہ ہے. 12 امام کا مرتبہ بہت بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہے. سب سے پہلے تو حضرت علی ہیں، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن ہے، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین ہے علیہ السلام، پھر حضرت امام زین العابدین ہے علیہ السلام، پھر حضرت امام باقر ہیں، پھر حضرت امام جعفر ہیں، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، پھر حضرت امام علی رضا ہیں، پھر حضرت امام تقی ہیں، پھر حضرت امام نقی ہیں، پھر آخر میں حضرت امام حسن عسکری ہیں، پھر لاسٹ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام. ہاں تو اب صاحب یہ بتاؤ، ہماری الجھن یہی تو ہے. ہم نے آپ کو فون لگانے کا ہمارا مقصد یہ ہے، ان سے تو ہم صاحب بری ہو گئے. اب الجھن پھنس گئی یہاں کی، نہ تو اپن سنی بچ رہے نہ شیعہ بچ رہے. ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں، بہت اونچی بات ہے، اونچی بات ہے. یہ ہندوستان میں جب یہ اور اہل حدیث پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اہل حدیث 90% اپن مانتے کہ چلو تم صحیح ہو، تو پھر وہاں حضرت معاویہ کے آگے میں پھر یہ پھنس جاتے ہیں اہل حدیث والے. اچھا، وہ نہیں مانتے حضرت امیر معاویہ کو؟ نہیں، اہل حدیث والے تو حضرت امیر معاویہ کی تائید میں کھڑے ہیں. اچھا، وہ تو الگ الگ سلسلے بنے ہوئے ہیں سب کے. نہیں، مطلب 90% چلو تم حدیث کی مان رہے، ساری چیزیں تمہاری اچھی لگ رہی، لیکن وہاں جا کے اپن پھنس گئے کہاں؟ وہاں پہ تم پھر وہ اہل بیت کے مخالف میں کھڑے ہو. ہم بھلے سنی ہیں لیکن یہ اہل حدیث بھی کبھی ہم حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں. اہل حدیث بھی عام طور سے فضائل اہل بیت بیان نہیں کرتے. کون؟ اہل حدیث بالکل نہیں صاحب. اور وہ مانتے تو ہیں اہل بیت کو لیکن بیان نہیں کرتے. نہیں، وہ تو پھر سنی بریلویوں کا جو عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا، وہی اہل حدیث کا ہے. ہاں، وہ
बड़ा मुश्किल हो रहा है। नमक के बराबर मान लेंगे कि कोई कह ना पाए कि हम मुखालिफ हैं, वो मानना है ही नहीं है। सूरे अहज़ाब की एक आयत बता रहा हूँ आपको जी, उसका नंबर मैं लिख के दे दूंगा, नहीं तो आप गूगल में इतना लिख देना तो उसका तर्जुमा आ जाएगा। जी, वो आयत ये है, वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा। अल्लाह फरमाता है मोमिनों में सब लोग इल्म हासिल करने नहीं जा सकते। अब ये आयत सुनना, कुरान की आयत है और आयत नबी के ऊपर नाजिल हुई है, नबी के जमाने में ही सहाबा है। अब आगे आयत सुनो फिर आप समझ जाओ। अल्लाह फरमाता है, फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। अल्लाह फरमाता है कि हर फिरके में से इल्म दीन हासिल करने जाएं और वापस आकर लोगों को डराएं। जी, जी, कुरान में आए थे, कुल वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा फलौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम। अल्लाह ने क्या फरमाया, हर फिरके में से जाए। अब जो ये हदीस सुनाता है 73 फिरके होंगे, उससे कहना ये बताओ हुजूर के जमाने कोई फिरका था? वो कहेगा नहीं था। तो कहना ये आयत अल्लाह ने क्यों नाजिल फरमाई कि हर फिरके में से जाए? इसका मतलब फिरके थे उस जमाने में, बेशक फिरके थे, जी, 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 लेकिन वो फिरके ऐसे नहीं थे जैसे आज के जमाने में कादियानी और शिया। ये वो मतलब एक दूसरे को काफिर नहीं समझ रहे थे। नहीं, वो फिरके ऐसे नहीं थे। वो फिरके का जो अल्लाह लफ्ज नाजिल फरमाया उससे मुराद सहाबा किराम के कबीले और खानदान है। जी, जी, हर कबीले में से, हर खानदान में से इल्म हासिल करने जाए, वापस आकर लोगों को डराए। जी, तो अल्लाह ने कुरान में लफ्ज फिरका नाजिल तो फरमाया, फलौला नफरा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम, हर फिरके में से जाए। इसका तर्जुमा लोगों ने गिरोह से किया, गिरोह में से यानी सहाबा किराम के खानदान थे, कबीले थे बस। हाँ, जो बनु हाशिम, बनु तो कुरैश। वो अब इनसे पूछा जाए, मौलवियों से, बताओ जमाने में कोई फिरका था? कहेगा नहीं था। तो कहना ये अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई कि हर फिरके में से जाए। इसका मतलब कई फिरके थे, हर फिरके का मतलब ये हुआ कई फिरके थे, लेकिन वो फिरके ऐसे नहीं थे जैसे आज के जमाने में। जी, जी, यानी सब के सब मोमिनीन थे, कामिलीन थे, अल्लाह के रसूल के सहाबा थे। और अल्लाह ने फरमाया हर फिरके में से जाएं, यानी हर गिरोह में, खानदान में से, कबीले में से जाएं, वापस आकर लोगों को डराएं। और जब अगर कोई हदीस पढ़ता है कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे क्या नाम ने माना साहब, तो आप उससे सवाल कर दो, अगर वो बरेलवी है, कहने यार वो आप कहाँ के रहने वाले हैं? कि मुरादाबाद के या रामपुर के। कहना यार मुरादाबाद में कम से कम आपको मालूम है कि 100 गैर मुस्लिम कुरान के हाफिज हुए, 100 काफिर कुरान के हाफिज हुए। वो कहेगा अरे ऐसा हो ही नहीं सकता यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक हाफिज नहीं हुआ अभी हिंदुस्तान में, दुनिया में काफिर कैसे हो जाएगा कुरान का हाफिज? नहीं साहब हुआ है। अरे साहब ऐसा नहीं हो सकता साहब। अरे मैं आपको चल के मुरादाबाद में सबूत दे दूंगा। फिर यार कैसे आदमी है तुम? अरे मैं सबूत दूंगा, मैं 2 लाख रुपए आपको इनाम दूंगा, नहीं बताया तो क्या है? अब उसकी खोपड़ी दूंगा ही बदल के, यार ये 2 लाख रुपए देने कह रहा, चलने को कह रहा साथ में, मैं मुरादाबाद गई हूँ। अब वो कहेगा चल अच्छा चल 2 लाख देगा कि हाँ बिल्कुल 2 लाख दूंगा अगर मैंने काफिरों में हाफिज नहीं बताया। अब ले जाओ उसको देवबंद मदरसे में, शाही मदरसा जो शाही है ना देवबंद वालों का, वहाँ बुलाओ हाफिज बच्चों को, कहना आइए साहब ये आए हैं कुरान सुनने के लिए कि आप लोगों को कुरान याद नहीं होता। तो वो सुनाएंगे, तुम तो कह रहे थे काफिरों में सुनाए, काफिरों में बताएंगे हम हाफिज। कहना साहब ये काफिर नहीं तो क्या मुसलमान है? जिन देवबंद वालों को तुम काफिर मानते हो इन्हीं को तो हम बुला रहे हैं। कहना इसका मतलब तुम्हारा दिल मुसलमान मान रहा है, जबान से तुम काफिर मान रहे हो उनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है क्या नहीं साहब? बहुत बढ़िया था। और अगर इसी तरह देवबंद वाला बरेली वालों को मुशरिक बताए तो कहना साहब हम आपके भोपाल में मुशरिकों को हाफिज बता दें 50-60, या इंदौर में। वो कहेगा कैसे बता दोगे, हो ही नहीं सकता। कहना चलो साहब ले जाओ बरेलवी मदरसे में। कहना यार तुम तो कह रहे थे मुशरिक, कहना ये आपकी नजर में मुशरिक नहीं तो क्या है? जो जरा सा अगर फातिहा पढ़ ले या और उसमें मान लो औलिया किराम के मज़ार से चले जाए तो ये बदगुमानियां भी करते हैं ये लोग भी। तो काफिर और मुशरिक और यहूदी और ईसाई, और लास्ट बात यह है कि जिसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं होगा वो कुरान का हाफिज नहीं हो सकता मुकम्मल। हाँ 10-12 आयतें याद कर ले, 20-25 आयतें याद हो सकती हैं, लेकिन पूरा कुरान याद नहीं हो सकता। पूरा कुरान सिर्फ ईमान वाले को याद होगा। तो इससे पता चलता है कि देवबंद वाले भी मोमिन हैं, बरेली वाले भी मोमिन हैं, अहले हदीस भी मुसलमान हैं,
الہدی بھی قرآن یاد کر لیتے ہیں. جو قرآن یاد کر لیں ہم تو اسے مسلمان مانتے ہیں، بھلے ہی اس کے عقائد جو بھی ہوں وہ اللہ بہتر جانے. تھوڑا بہت فرق ہوگا اپنے عقائد، لیکن ایمان سے کنیکشن جڑا ہوگا. اگر ایمان سے کنیکشن ختم ہے تو اس کو قرآن یاد نہیں ہو سکتا ہے. بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا. کیا خیال ہے صاحب؟ بہت بڑھیا صاحب، بہت. ہاں، آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی کافر قرآن کا حافظ ہوا ہو؟ ایک پارا بھی یاد نہیں سنا ہوا ابھی تک آپ نے ہندوستان میں؟ نہیں، کہیں نہیں، مطلب کبھی دنیا میں ریکارڈ میں ہی نہیں آیا کہ کوئی. اچھا، اگر کوئی کہتا ہے نہیں فلاں جگہ امریکہ میں ایک یہودی نے 10 پارے کر لیے، کہنا یار 10 پارے کیا، ایک پارا بھی کر لیتا نا تو آج گوگل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں وہ بات مشہور ہو جاتی تھی یہودی. مشہور ہو جاتی. اچھا، غیر مسلم اگر 10-20 آیتیں یا 10-20 سورتیں یاد بھی کر لے گا نا تو آپ اس کے جب الفاظ سنو گے نا تو یہ کہو گے یار کیسے پڑھ رہا ہے یار، عجیب طرح سے قرآن پڑھ رہا ہے. ہاں، عجیب طرح سے پڑھا ہے. اگر وہ 10-20 صورتیں یاد کر بھی لیں تو اس کو بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ پائیں گے. انہیں کوئی مخرج سے پڑھنا تھوڑی آتا ہے، ان کو حروف کی ادائیگی تھوڑی آئے گی. یہ تو ایمان والے کو اللہ عطا فرماتا ہے. بالکل بالکل. نہیں، میں نے غیر مسلموں کو دیکھا نا جو ایمان لا چکے. ایک بمبئی میں بھائی جان ہیں، ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے. ایک دن وہ قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے اپنا، ماں طبیعت خوش ہو گئی ہے نا. ہاں، تو جب وہ ایمان لے آئے گا، جب وہ قرآن کا حافظ ہوگا. ابھی ایک وہ انگلینڈ کی بھی ایک وہ ہے بورس جانسن کی مطلب رشتے دار، ہاں، ان نے بھی اسلام لایا، پھر ان کی بھی قرآن کی تلاوت سنی تو دل خوش ہو گیا. ایمان لانے کے بعد اللہ نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بھی صحیح فرما دیتا ہے. ہاں، مطلب اتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے کہ مطلب ہم آپ نہیں پڑھ رہے تھے. اچھا، یہ بتاؤ امام حرم جیسا قرآن کوئی انڈیا میں پڑھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا. یہ لوگ ان کو بریلی والے مسلمان نہیں مانتے، کافر مانتے. تو کوئی کافر ایسا قرآن پڑھے گا جیسے امام حرم پڑھتا ہے؟ نہیں. ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ لوگ سنتے ہی رہیں کہ یار یہ جب تک پڑھتے رہیں سنتے ہی رہو. بالکل بالکل. اچھا، آپ نے خطبہ بھی سنا ہوگا جب حج کرنے گئے ہو آپ نے. بتاؤ ان کے خطبے کتنے بڑے بڑے خطبے پڑھتے ہیں، کہ انڈیا کے لوگ پڑھتے ہیں؟ میں گیا صاحب تو میں نے تو پوری تراویح بھی پڑھی نا صاحب. وہ تراویح بھی بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے، 2 گھنٹے لگاتے صاحب. 2 گھنٹے، اور انڈیا والا آدھا گھنٹے میں پڑھ دے گا. عشاء کی نماز میں وہ 10 پارے پڑھتے، 10 رکعت پڑھتے عشاء میں، وہ 10 پڑھتے تہجد والی. بتاؤ، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، پھر غیر مقلد کیسے ہوگا صاحب وہ؟ اور دعائیں. اچھا، ایک خاص بات اور دیکھی ان کے قرآن، جیسے انڈیا میں آپ نے بہت سی جگہ دیکھا ہوگا حافظ لقمے دیتا ہے. کبھی کبھی ناظرے والے بھی لقمے دیتے ہیں جو اچھے یاد کرتے ہیں کہ یار تو نے چھوڑ دیا یہاں پہ یہ تھا وہ تھا. لیکن کبھی وہاں کے امام کو آپ نے دیکھا کہ کوئی نے اسے لقمہ دیا ہو پیچھے سے؟ کبھی نہیں، میں نے تو نہیں. جبکہ 50,000 تو عالم دنیا کے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس میں حافظ قاری سبھی ہوتے ہیں. کسی نے لقمہ دیا آج تک اس کو؟ نہیں، انہی کے پیچھے جو اماموں کی فوج کھڑی ہوتی نا حرم میں. ہاں. جیسے سدیش صاحب پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، میں نے یہ مطلب مجھے نظریہ، مطلب میں نے یہ جانچا، مجھے سمجھ میں آیا کہ تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد امام بدل جاتا. ہاں، صحیح کہہ رہا بالکل. یہ بھی ہے، کئی امام ہیں، بہت سارے امام ہیں. یہ 2 رکعت ان نے پڑھائی، پھر 2 دوسرے نے پڑھائی، 2 دوسرے نے پڑھائی. صحیح کہہ رہا، بالکل صحیح کہہ رہا. امام ایک نہیں ہے، بہت سارے امام ہیں. بہت سارے امام ہیں، اور میں نے مطلب آواز سے پتہ چلتا جاتا نا کہ اب 2. اچھا، امام جو بنتے ہیں وہ معلوم ہے کیسے بنتے ہیں؟ ان کا پہلے جانچ پڑتال امتحان ہوتی ہے. جیسے IAS کا امتحان ہوگا تو کیا IAS ایسے ہی بن جائے گا انڈیا میں؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کتنی اسے منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے جب IAS کی ڈگری ملتی ہے اس کو. بس وہی حال وہ اماموں کا. اب بتاؤ وہاں کا امام بن جائے گا کوئی عالمی کو تھوڑی بنا دیتے ہیں. عالم ہونے کے بعد اس کی پوری جانچ پڑتال ہوتی ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنا قابل عالم ہے. اور پھر اس کی آواز دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی آواز میں قرأت پڑتا ہے، اس کی آواز میں کوئی کمی تو نہیں ہے. کمی نہیں ہے. اور پھر علم بھی دیکھتے ہیں کہ علم کتنا بھاری ہے، اس کو حدیث کی کتنی جانکاری ہے، قرآن کی کتنی جانکاری ہے اس کو. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر 50 لاکھ جا رہے ہیں اپن تو 1% مانے، زیادہ نہیں، 1% عالم مانے کے 100 میں سے 1 عالم تو جاتے ہی دنیا سے. آپ کو ہی معلوم ہے. جی. جیسے 100 میں سے 1 عالم 2 عالم تو جاتے، اپن تو 1% مانتے ہیں بس. 50 لاکھ میں اگر 1% عالم مانتے دنیا کے تو کتنے عالم ہو گئے صاحب 50 لاکھ؟ 50,000 ہو گئے نا پوری دنیا کے. جی. اب 50,000 عالم میں چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے مفتی، محدث، شیخ الحدیث، اور ایک سے ایک عالم ہوتے ہیں. ان میں ولی، قطب، ابدال سب ہوتے ہیں. وہ سب اس کے پیچھے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. جی. اور یہ انڈیا کی چٹکلے باز یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ قصے کہانی سنانے والے ملا مولوی.
باقی تو پوری دنیا نماز پڑھتی ہے اس امام کے پیچھے، پڑھتی ہے کہ نہیں صاحب؟ اچھا وہ لوگ عربی ممالک کے لوگ ہیں، وہ عرب ممالک کے لوگ بھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اس امام میں کیا کمی ہے، وہ تو عربی بھاشا بھی جانتے ہیں. کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل صحیح. لیکن ان لوگوں کو، بریلی والوں کو کیا معلوم کہاں سے دکھ جاتا ہے، کون سے دوربین ان کے پاس ہیں کہ یہیں سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کا امام کافر ہے. نعوذ باللہ. نہیں ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہے صاحب. ہمارا تو ایک چیز ماننا ہے، مطلب اپنے پرسنل تجربے سے، مطلب مجھے یہ لگا کہ بھائی جیسے جس شہر میں جیسی اکثریت رہی، جیسے امام رہے، ویسے لوگ بریلوی ہوئے، ویسے لوگ دیوبندی ہوئے. یہ آپ نے بالکل نچوڑ پیش کر دیا. جہاں جس کا امام پہنچ گیا اس نے ویسے ہی ماحول بنا دیا. جیسے ساگر میں دیکھو تو ساگر میں 90% دیوبند والے ہیں. ہاں اب ہوا کیا ہے صاحب کہ اچھے لوگ اللہ تعالیٰ ہر میں پیدا کر رہا ہے. ہاں وہ قوم کو جگانے والے پیدا ہو رہے ہیں. نہیں مطلب بریلویوں میں بھی آپ کو ایمان والے اچھے لوگ ملیں گے. ہاں ہاں بالکل. کبھی میں بھی ملیں گے، شہر میں بھی ملیں گے، بھوپال میں بھی ملیں گے، سورج میں بھی ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے، مگر کم تعداد میں ہوں مگر ہوں گے ضرور. ہم تو ہر نمازی کو نمازی ہی مانتے ہیں. جیسے اب مسئلہ کیا چل رہا ہے صاحب، آپ کوئی بھی جماعت آ جائے، نمازی ہوگا تو ہم نمازی مانیں گے. کوئی بھی جماعت آ جائے اس سے اتنا کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ جب بھی تیار ہوں ایک شرط پہ کہ نہ تمہیں دیوبند کی کتابیں کہہ رہا وہ پڑھنا، نہ میں بریلی کی کتابیں کہہ رہا وہ پڑھنا، نہ اہل حدیث کی پڑھنا. جتنے 100 سال والے فرقے ہیں ان میں سے کسی کی کتاب کا میں نہیں کہوں گا. اگر آپ کو پڑھنا ہے، مجھے ساتھ میں رکھنا ہے تو 150 سال پیچھے کے عالموں کی کتابیں پڑھ لینا تو مجھے اپنے ساتھ میں لے جاؤ، نہیں تو یہاں سے نکل جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، اسی وقت چلے جاؤ. تو سب کے سب آپ کے گھر سے نکل جائیں گے. جتنے فرقے بعد ہیں نا کہیں گے صاحب السلام علیکم ہم نہیں رہیں گے آپ کے پاس. کیوں؟ تو ایسی تیسی ہو گئی تمہاری، اتنا سن گئی کیوں؟ میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ فلاں عالم کی پڑھو، میں نے اسے اتنا بتایا 150 سال پہلے کے عالموں کی کتابوں میں بتاؤ کیا لکھا ہے اسلام کے بارے میں. وہ اسلام بتاؤ جو 150 سال پہلے کے عالموں نے بیان کیا ہے. تو کوئی بھی فرقے بعد پھر آپ کے پاس کھڑا نہیں ہوگا، چلے جائے گا کہ صاحب السلام علیکم. اب بریلی دو فارغ ہو گئے. ارے یہ اپنی اپنی تفسیریں لکھوا دی انہوں نے، اپنے کتابیں لکھوا دی. تو اب آدمی سے تفسیر بھی بتاؤ تو یہ زمانے کی تفسیر پڑھے گا تو ادھر ادھر ہو جائے. اس لیے میں 150 سال پرانے عالموں کی کتابیں بتاتا ہوں کہ وہ کتابوں میں دیکھ لو اصل اسلام کیا ہے بس. جیسے شاہ عبدالعزیز صاحب کی کتابوں میں دیکھ لو، امام ربانی مجلد ثانی کی کتاب میں دیکھ لو، شیخ عبدالحق صاحب کی کتابوں میں دیکھ لو. کیا خیال ہے؟ جی. اب دیکھو علامہ طاہر القادری صاحب ہیں، وہ بھی اسلام اچھی طرح بتاتے ہیں. علامہ طاہر القادری صاحب دنیا کے مشہور عالم ہیں، لیکن کہیں کہیں وہ تھوڑا بہت وہ ایسا کر جاتے ہیں، غلو کا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. جی. جیسے صحابہ کرام کے علاوہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کا اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، لیکن وہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں. لیکن اکثر باتیں صحیح بتاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور قوم کو جوڑ کے رکھتے ہیں، یعنی امت کو. دیوبندی کے بارے میں کیا موقف ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں؟ یہ تو بڑا خبیث اکبر ہے، مردود زمانہ ہے. یہ اگر عالم ہوتا ہے، نہیں عالم تو وہ خود ہی کہتا ہم نہیں ہیں. اگر یہ عالم ہوتا اور بیچ کا ہوتا یعنی حقیقت مانتا اور کسی بزرگوں پہ چھیٹا کسی نہیں کرتا، یہ کہتا بھائی یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی بس، اور اپنا موقف پیش کر دیتا تو یہ پھر اور اچھی طرح سے وہ ہو جاتا، یعنی لوگ اسے اور زیادہ فالو کرتے. لیکن یہ کیا ہے، حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی چھیٹا کسی کرتا ہے، حضرت امام ربانی مجلد ثانی کے بارے میں بھی بہت انچھن بولتا ہے. ہاں بزرگان دین کے بارے میں مطلب الفاظ صحیح استعمال نہیں کرتے ہوئے. اب جیسے مثال کے طور پہ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری کا دفاع دیوبند والوں نے بھی کیا ہے، بریلی والوں نے بھی کیا ہے کہ صاحب آپ کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو آپ نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو، تو اس نے کہہ دیا آپ نے مرید بنایا. کہا کہ نہیں کلمہ تو وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میں تجھے آزمانا چاہ رہا تھا کہ تو سچے دل سے مرید ہونے آیا ہے کہ نہیں. اس بات کو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، یعنی اس میں بھی ہے، یہ سب سنابل میں بھی ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی شاید دفاع کیا ہے. لیکن میں ان دونوں کا دفاع نہیں مانتا. میں ان دونوں کا دفاع یوں نہیں مانتا کہ ہندوستان میں وہ اسلام پھیلانے کے لیے آئے ہیں تو وہ آزمانے کے لیے ایسا کیوں کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو. نہیں صاحب یہ کتابوں کی لکھی باتیں ہیں. ہاں یہ کتابوں کی باتیں ہیں. وہ اتنے بڑے ولی ہو کر اسلام پھیلانے آئے ہیں تو اپنا ایسا کیوں چلوائیں گے ہندوستان میں آ کر کے؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو اب نکالی کتابوں میں، اور یہ فتنہ چشتی رسول اللہ والا اب آیا. ہاں اس سے پہلے باپ دادے جانتے ہی نہیں تھے.
اچھا دوسری بات، اس کا جواب معقول جواب بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، معقول جواب بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے جب آئے ان کی قوم کے لوگ پوچھنے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا، تو آپ نے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی اور لٹکا دیا تھا. آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، پوچھ لو تمہارے جو بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو. جی جی جی. تو توڑے تو آپ نے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ بڑے بت سے پوچھ لو. جی جی جی. اور ایک بار آپ نے فرمایا کہ میں انی سقیم میں بیمار ہوں، تو وہ آپ بیمار نہیں تھے لیکن آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں. یہ قرآن کی بات ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی اہل حدیث کہتا ہے کہ غریب نواز نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے اور یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھماکہ ہے، کہ نا چشتی رسول اللہ پڑھوایا تو معلوم ہے کہ ہاں بالکل صاحب دیوبندی کتابوں میں بھی ہے، بریلوی کتاب کے نا بیٹھے آپ ایک بار اس کے سامنے ایک ضعیف حدیث پڑھ دو. آپ جان بوجھ کے ضعیف حدیث ہے، کوئی جیسے سب یہ بھی مانتے ضعیف ہے اور سنی بھی مانتے دیوبندی کہ ہاں یہ حدیث ضعیف، جیسی آپ حدیث ضعیف پڑھو گے تو وہ اہل حدیث کہے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کہ نا اچھا حدیث ضعیف ہے؟ کہ ہاں. کہ نا اچھا اہل حدیث یہ بتاؤ کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو اہل حدیث بولے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں. کہنا ٹھیک ہے نا؟ ہاں بے شک. کہنا اچھا یہ بتاؤ اہل حدیث جو اللہ کے رسول کے فرمان کو ضعیف بتائے وہ کیا ہے، کمزور بتائے وہ کیا ہے؟ تو اہل حدیث کہے گا کافر ہے. کہنا یار پھر تم کیا ہوئے، تم کیا ہوئے، تم کیا ہوگی؟ میں نے ابھی پڑھی تھی حدیث تو تم نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، ابھی تم نے حدیث کی تعریف بھی کی. حدیث اللہ کے رسول کے فرمان کو کہتے ہیں اور جو اللہ کے رسول کے فرمان کو کمزور بتاؤ کافر ہے، تم نے خود مانا. کہ نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں ہے. نہیں آپ نے ڈائریکٹ یہ کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. وہ آپ کے دل میں بات ہے کہ روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے یا راویان کے، وہ تو آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ نے ہمارے سامنے ڈائریکٹ بولا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. جی جی جی. کہ نہیں ہماری یہ مراد نہیں تھی، ہماری مراد تو یہ دل میں یہ رہتی ہے دل میں کہ وہ حدیث راوی کے اعتبار سے ضعیف ہے. تو تمہارے دل کا حال ہم کیا جانے صاحب، ہم عالم الغیب تھوڑی ہیں. تم نے تو ہمارے سامنے ڈائریکٹ حدیث ضعیف کہا ہے. تو تم نے غریب نواز کے بارے میں اتنے جلدی کیسے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول کہلوایا ہے؟ تم نے ان کا دل کا حال کیسے جان لیا کہ انہوں نے ہی کہلوایا ہے یا کسی اور نے بات بنا کے پیش کی ہے، کتابوں میں لکھی ہے؟ تمہیں یہ سب حال کیسے معلوم؟ کیا خیال ہے؟ نہیں صاحب، ہم تو اس پہ ایک دلیل دیتے ہیں نا صاحب، ایک ہماری آپ سنیں. ہاں یہ اگر ان بزرگان دین نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوتا تو ان کے فالوور ہوتے نا ہندوستان میں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ کلمہ چشتی رسول اللہ چل رہا ہوتا. ہاں کہیں لکھا کہیں پر دکانوں میں لکھا ہوتا، مکانوں میں لکھا ہوتا، پورے ہندوستان میں ایک گھر میں نہیں بتا سکتا. تو ان کا بھی ہوتا نا. صحیح کہہ رہا آپ، یہ بات بھی صحیح ہے. پورے ہندوستان میں ایک دکان میں لکھا بتا دے چشتی رسول ہے یا اہل حدیث، ہم اس کے غلام بن جائیں گے. بھائی وہ فرقہ موجود تو بتاؤ پڑھوایا تھا تو پھر جب پوری دنیا میں تو ہندوستانی پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں کسی گھر میں کسی مکان میں بریلوی کے دیوبندی کے کسی بھی مکان میں تو لکھا بتا دے ہم تیرے غلام بن جائیں گے. جیسے خواجہ معین الدین چشتی کے مرید دنیا بھر میں، بھارت میں تو ہوں گے ہی، جب انہوں نے بھارت میں کام کیا انڈیا میں، تو بھارت پاکستان بنگلہ دیش میں کوئی ایک فرقہ تو ہوتا. جیسے قادیانی ایک فرقہ ہے تو غلام نعوذ باللہ وہ نہیں، کتابوں میں تو لکھا ہے ایسا، دونوں طرف کی دیوبند بریلی کے وہ ایسا کہلوایا. تو خیر جواب دیے انہوں نے، لیکن میں الگ طرح سے جواب دیتا ہوں. فرقہ نہیں ہے، آپ پورا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ریسرچ کر لو. اور ایک اور میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، حدیث سے کرنے والے لوگ نہیں ہیں، فرقہ وہ موجود نہیں. حدیث بخاری شریف سے بھی ایک جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو وہ حدیث نہیں پڑھ رہا لیکن آخر کا حصہ پڑھتا ہوں. زمام ابن ثعلبہ حضور کے پاس آئے، عرض کے یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، سوال سختی سے کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو تمہاری مرضی میں آپ پوچھو. تو پہلا سوال کیا یا رسول اللہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دن رات میں آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھوائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں. پھر دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ سال میں 1 مہینے کا روزہ رکھوائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں. تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مالدار سے نہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رہبر بنا کر بھیجا ہے؟ کہا کہ ہاں. دوسرا سوال نماز کے بارے میں تھا. تیسرا روزے کے بارے میں. چوتھا تھا یا رسول اللہ کہ اللہ نے حکم دیا آپ ہمارے مالداروں سے صدقہ وصول کریں، ہمارے غریبوں میں فقیروں میں تقسیم فرمائیں. کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے. 4 سوالوں کے جواب جب وہ سن چکے تو حضرت امام ابن ثعلبہ نے کہا یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کو وہ آخری کا حصہ. یا رسول اللہ فقال الرجل آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائی من قومی.
یا رسول اللہ جو باتیں آپ نے بیان فرمائی میں ایمان لاتا ہوں، وانا رسول من ورائی من قومی، میں اپنی قوم کی طرف سے رسول تھا۔ اب اہل حدیث سے پوچھو، یہ بخاری شریف میں جو لفظ رسول موجود ہے، امام ابن ثعلبہ نے کہا وانا رسول من ورائی من قومی، میں اپنی قوم کی طرف سے رسول تھا، تو کیا یہ رسول اس معنی میں لے رہا ہو کہ جیسے ہم اپنے نبی اور رسول کو مانتے ہیں؟ یا رسول بمعنی بھیجے ہوئے کے ہیں؟ عربی میں رسول کے معنی بھیجے ہوئے کے ہیں۔ تو اس نے کہا امام ابن ثعلبہ نے کہ یا رسول اللہ وانا رسول من ورائی من قومی وانا امام ابن ثعلبہ، میں اپنی قوم کی طرف سے رسول تھا، یعنی بھیجا ہوا تھا۔ تو اگر چشتی رسول اللہ کا یہ مطلب جو بتاتے ہیں تو ہم یہ نکالیں گے کہ حضور فرماتے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ چشتی رسول اللہ، چشتی کو اللہ نے ہندوستان میں بھیجا ہے، وہاں مطلب یہ نکلے گا۔ جی 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 جی، تو یہ تو کیا ہے، ایسے تو پھر بات میں اگر کھال نکالنا ہو نا، بات کی کھال کیا کہتے ہیں، بال کی کھال، نکلتی جائے وہ تو پھر کسی میں بھی نکال سکتے ہیں۔ ایسے یہ اہل حدیث ہی کہتے ہیں کہ ہمیں اہل حدیث نے کہنا، یہ بتاؤ پھر قرآن کے بارے میں کیا حکم ہے تمہارا؟ کہ کیا مطلب کہ تم تو کہہ رہے ہو نا ہم اہل حدیث ہیں، تو پہلے تو قرآن ہونا چاہیے نا، یا تو ہم تو اہل قرآن و حدیث ہیں، تم اہل حدیث ہو، ہم اہل قرآن و حدیث ہیں۔ کہنا تم تو خالی اہل حدیث ہو، تم نے قرآن کو تو چھوڑ ہی دیا، پہلے قرآن ماننا چاہیے، ہم ہیں اہل قرآن و حدیث، تم ہو خالی اہل حدیث۔ کہ نہیں وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، وہ تو یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، کیا مطلب ہے؟ تم خالی اہل حدیث کہہ رہے ہو، قرآن کا تو تم نے نام ہی نہیں لیا۔ ہاں وہ ٹائٹل غلط ہے۔ نہیں، پہلے نام قرآن کا لینا چاہیے نا، اہل قرآن و حدیث۔ کیا خیال ہے صاحب؟ نہیں بات خیال سر نہیں، میں نے ان کو بھی بڑے قریب سے اسٹڈی کرا ہے صاحب، ان کو اہل حدیث کو، ہاں اہل حدیث کو میں بڑے قریب سے سمجھ کے آیا ہوں۔ اچھا، یہ انجینئر مرزا کا مطلب میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ یہ مطلب ہے اس کا کہ مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کر دو، اور یہ امریکہ کی پالیسی ہوتی ہے، جب وہ کسی خاص بندے کو خرید لیتے ہیں نا تو اسے ہر طرح کی فیسلٹی دیتے ہیں، اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ، جتنا چاہو مانگ لو، ہوائی جہاز سے جہاں چاہنا جاؤ، جو جیسا سویدھا چاہیے سب سویدھا مل جائے گی۔ بس آپ ترکیب سے مسلمانوں کو گمراہ کرو، ایک دم گمراہ مت کرو، یعنی آہستہ آہستہ سے ایسا زہر دو کہ مسلمان سمجھ نہ پائے اور دھیرے دھیرے گمراہ ہوتے چلے جائیں، ان کے دل میں شک پیدا ہوتا جائے۔ تو وہ انجینئر مرزا جو ہے لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتا ہے۔ میں نے یہ سمجھا انجینئر مرزا سے، باتیں بھی بہت اچھی بتاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن 1000 باتیں اچھی بتا کے پھر 100-200 ہر انسان کی اچھی چیزیں تو اٹھا ہی لیتے ہیں۔ دیکھو آپ جب خرئی میں ہوٹل کھولو گے تو آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی بھی ہوٹلیں ان سب سے اچھا میں کھانا کھلاؤں، جی، اور جب آپ اچھا کھانا کھلا کے